نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المقین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم مہمانان ذی احتشام، ثنا خانان شیر لساں اور معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کی محفل درس عرفان القرآن کی مناسبت سے برائے سال ثواب حاجی محمد شفیع مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے سال ثواب کی نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی سلائی مشین کے ذریعے سینے کا درس دیا، جوڑنے کا درس دیا، اور سلائی علامت ہے۔ انہوں نے عداوت اور دشمنی نہیں، محبت اور الفت پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کریڈٹ کا صلہ اللہ انہیں قبر میں عطا فرمائے۔ چوتھے سپارے کے بالکل شروع کی پہلی آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ، پوری آیت نہیں، پہلی آیت کا کچھ حصہ مجھے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے آپ کی گفتگو میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ چونکہ یہ سال ثواب کی بھی محفل ہے، درس قرآن بھی ہے، تو اس سال ثواب کی نسبت سے میں آپ کو شروع میں عرض کر دوں کہ ہم اس سال ثواب کی محفل میں مرحوم کی روح کو نیکیاں ایصال کرتے ہیں، ثواب کے طور پر ہم نیکیاں بیچتے ہیں، خواہ وہ نیکی قرآن کے حروف کی صورت میں ہو، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہر حرف کے بدلے عشر امثالھا، تم ایک حرف پڑھتے ہو اللہ 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور جس کی نیت سے پڑھیں گے اسے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سال ثواب کی محفل میں جتنے لوگ ہر قدم چل کے آتے ہیں ان قدموں کا اجر بھی جمع ہوتا ہے۔ جو محاذہ تام کی شکل میں لنگر شریف کا انتظام اور اہتمام ہوتا ہے وہ بھی اس میں شریک ہوتا ہے، فروٹ ہوتا ہے، سارا کچھ۔ آپ اس نیت سے جو بھی اوراد، وظائف، دعائیں، التجائیں جمع کرتے ہیں وہ بیسیکلی نیکی کی شکل اختیار کر کے مرحوم کو قبر میں پہنچتا ہے۔ اور آج کی گفتگو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقی نیکی ہوتی کیا ہے، نیکی کہتے کس کو ہے؟ دوستان جی، احتشام اس آیت کریمہ کی طرف آنے سے قبل میں آپ کو انسان کے زمین پر آنے کے 3 مقاصد بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زمین پر انسان کو بھیجا کیوں گیا، اس کے آنے کا موٹو کیا ہے، مقصود کیا ہے، اور اسے کیوں اس زمین پر بھیجا گیا۔ دوستو، پہلا مقصد ہے کہ بندہ زمین پر آ کر
اللہ کے حق ادا کرے. کس کے حق ادا کرے بولو؟ اللہ، جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں. اور دوسرا مقصد زمین پر بھیجنے کا ہے کہ میرے بندوں کے حقوق ادا کریں. بندے میرے بندوں کے حقوق ادا کریں، جسے حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق العباد کہتے ہیں. اور تیسرا آنے کا مقصد یہ ہے حقوق النفس، کہ بندے کی جان کے اس پر کیا حق ہے اس کو ادا کر. یہ تین طرح کے حقوق کی پہچان جس نے کر لی اس نے کل دین کی پہچان کر لی. اور جس نے فقط حقوق اللہ کی پہچان کی اس نے مذہب کی پہچان کی، دین کی پہچان نہیں کی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں شروع میں کہ اسلام فقط مذہب نہیں ہے، اسلام دین نہیں ہے. ہمارے ہاں جب سلیبس تیار ہوا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا، تو چونکہ زیادہ وہاں پر ان لوگوں کا ہولڈ ہے جو مسجدوں سے نہیں نکلتے، تو انہوں نے پہلے پیج پر جو سوال لکھے، ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. دوسرا سوال ہے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا سوال ہر کتاب اسلامیات کی شروع میں لکھا ہے ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ بولیے، اونچا بول دے ہیں. یہی پڑھا ہوا ہے نا. مگر آج کی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں یہ سوال بھی غلط ہے، جواب بھی غلط ہے. ہمیں دھوکے میں رکھا گیا. اسلام کو مذہبی رسومات تک قید کرنا یہ دین اسلام کے ساتھ ناانصافی ہے. اسلام فقط مذہب ہوتا تو عیسائی بھی مذہب ہے، بدھ مت بھی مذہب ہے، ہندو بھی مذہب ہے. اگر اسلام بھی مذہب ہے تو کیا فرق رہا ان میں اور اسلام میں؟ یہاں تو ہر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. ہندو کہہ سکتے ہیں بھئی ہمارے بھی اس کا نام بھی مذہب ہے، ہندو مت کا نام. عیسائی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو کیا فرق رہا؟ اللہ نے الحمد سے لے کر بالناس تک، یہ قرآن میرے سامنے ہے، 6666 آیتوں کے اندر اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھے ہیں یا قاری قرآن بیٹھے ہیں تو میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک آیت قرآن کی نکال کے دکھا دیں کہ اللہ نے بھی کسی قرآن کی آیت میں اسلام کو مذہب کہا. کوئی ایک آیت پڑھ کے دکھا دیں کہ اللہ نے اسلام کو مذہب کہا ہو. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں ہیں. آقا کی کوئی حدیث ہی سنا دیں جس میں حضور نے اسلام کو مذہب کہا. تو جب اللہ نے بھی اسلام کو فقط مذہب نہیں کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو فقط بولو اسلام کو فقط مذہب نہیں کہا، تو پھر کوئی اور وغیرہ کون ہوتا ہے اسلام کو فقط مذہب کی حدوں میں قید کرنے والا؟ ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ فرسٹ پرائرٹی پہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہاں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین بولو دین اسلام. اسلام کو دین کہا. پھر کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، سورۃ الماعون. کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ اور اگر یہاں مذہب کو جھٹلانے کی بات ہوتی، مذہب کو، تو اگلے حصے میں آتا نماز چھوڑتے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، حج نہیں کرتے، اللہ کے حقوق کی بات ہوتی. اگر یہ آتا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو مذہب کو جھٹلاتے ہیں، تو چونکہ مذہب کو جھٹلانے کی بات نہیں کی، دین کو جھٹلانے کی بات کی، تو پروردگار وہ کون ہے جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ تو اللہ نے پھر اپنے حقوق کی بات نہیں کی، فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں
اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلانے کے لیے جن کے پاس ان مسکینوں کا کھانا چلا گیا ہے، ان کے جبر، ان کی شدت اور ان کے ظلم کی وجہ سے چھین گئے غریبوں کا حق، ان سے یہودوں کا مطلب ہے کہ ان کو ترغیب نہیں دلاتے، ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے کہ تمہارے پاس مسکینوں کا کھانا ہے انہیں لوٹا دو۔ جس نے یہ نہ کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے کن کو؟ جن کے پاس ان مسکینوں کا کھانا ہے۔ وہ کن کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے جنہیں اللہ نے مال دیا اور کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تم سے تمہارا نہیں مانگتا، ہمارے دیے گئے میں سے دے دو، ہمارے دیے گئے میں سے دے دو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا۔ تو اللہ نے فقط مذہب نہیں کہا۔ اور آپ مزے کی بات، جب قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی نا، آخری جس پر دین مکمل ہو گئے اور حجت الوداع کے موقع پر آئی اور 6666ویں آخری آیت نازل ہو گئی، اور اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ دین کو اور اضافے کی ضرورت پیش نہ رہی اور قرآن کو کسی نئی آیت کی تلاش نہ رہی، اور اس پر قرآن کی آیتیں مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی کا پیغام اور میسج مکمل ہو گیا۔ اس دن ایسا کیا ہوا تھا؟ حاضرین محترم، حجت الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا میسج دیا، ایسا کیا پیغام دیا کہ اللہ نے اس دن دین مکمل کرنے ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ خطبہ اگر حجت الوداع کا پڑھ لے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میرے آقا نے اس دن بھی حقوق العباد کی کثرت سے بات کی تھی، مسکینوں کی بات کی تھی، غریبوں کی بات کی تھی، دکھیوں کی بات کی تھی، بیواؤں کی بات کی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ کسی غریب کو امیر پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فقیت حاصل نہیں الا بالتقوی، معیار فقط پرہیزگاری ہے۔ اگر دکھی، غریب، مسکین، بیوہ اور یتیم اگر وہ تقوی میں اونچا ہے تو وہ اونچا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ جس دن میرے آقا نے حقوق کی مساوات اور رواداری کی بات کی، عدل و انصاف کی بات کی، اللہ اتنا راضی ہوا، رب نے فرمایا سونیا ادو اگے دین اور کی ہونا ہے جتھے غریب تے امیر دا فرق مٹ جائے، جتھے عربی تے اجمی دا فرق مٹ جائے، جہاں کالے اور گورے کا فرق ختم ہو جائے، اس سے آگے بھی کوئی دین ہوگا؟ اللہ نے قرآن کی آخری آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اور قرآن کی آخری آیت میں اللہ نے 2 بار لفظ دین استعمال کیا تاکہ لفظ مذہب تک اس کو محدود نہ رکھا جائے، اس کے لیے بڑا لفظ دین تھا، اس لیے دین آخری آیت میں 2 بار استعمال ہوا۔ اور سنیے قرآن کا آخری لفظ جو نازل ہوا وہ بھی دین ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آخری لفظ دین ہے جو قرآن میں استعمال ہوا۔ تو جب قرآن آغاز بھی دین سے کرتا ہے، اینڈ بھی دین پہ کرتا ہے، تو اسے مذہب تک محدود کر دینا۔ اب آپ فرق سننا چاہیں، میں تمہیدی گفتگو کے طور پر آپ پر کر رہا ہوں، فرق سننا چاہیں کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے، میں کیوں زور دے رہا ہوں اس پر زیادہ، سن لیجئے۔ مذہب فقط اپنوں کی حفاظت کرتا ہے، دین اپنوں کی بھی کرتا ہے، غیروں کی بھی کرتا ہے، اس لیے اسے دین کہا گیا۔ اس کے اندر دین کے اندر وسعت ہے۔ تو 3 طرح کے حق ادا کرنے انسان آیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 10% دین اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، اور 90% دین اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا ہے۔ 90% دین اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا۔ اور جب دلیل مانگی گئی تو آپ نے دلیل کیا دی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس دین کی تکمیل پر اور دین کی یہ جو تقسیم ہے کہ 10% حقوق اللہ میں اور 90% حقوق العباد میں، اس کی تقسیم پر آپ نے دلیل یہ دی کہ شب معراج حضور علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئی تھی. کتنی بولیے؟ 50 دی گئی تھی، مگر جب زمین پر لے کے آئے تھے تو 50 نہیں لائے تھے، 5 لائے تھے، 45 چھوڑ آئے تھے. اگر 50 کی جگہ 100 ملتی، مثال کے طور پر 100 ملتی، تو پھر اس حساب سے کتنی آ جاتی؟ 10 آ جاتی. کتنی رہ جاتی؟ 90. تو اگر 50 میں 45 کو نکال کر 5 رہ جائیں، اس کا شرح فیصد نکالیں تو یہ 10% بنتا ہے. اللہ نے کہا حبیب یہ 10% میری نماز میرے حقوق کے لیے مسجدوں میں جائیں، اور 45 نمازیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس دوران مسجدوں میں نہ رہیں، مصطفیٰ کی امت کے خلیفے کے حق ادا کرنے کے لیے معاشرے میں پھیل جائیں. وہ جو 45%، وہ جو 90% ہے، 45 نمازیں وہ چھوڑی اس لیے ہیں کہ وہ میری مخلوق کے حقوق ادا کریں، اور جب وہ میری مخلوق کے حقوق ادا کر کے پھر 5 پڑھیں گے، جب محشر میں آئیں گے تو نامہ اعمال میں 50 ہی لکھ دوں گا. 50 ہی لکھی ہوگی کہ تم نے 50 ہی پڑھی، لکھوں گا 50. تو یہ ہے دین کی تقسیم جو حصے ہیں. حاضرین محترم، میں نے اسی انداز سے یہ 3 حصے حقوق کے آپ کے سامنے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو حقوق رکھے اپنے، وہ حقوق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہے. عام طور پر جو مساجد کے اندر جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، تصور دیا جا رہا ہے، یا لوگ جو مسجدوں میں رہنے والے اکثر وہ یہ تصور دیتے ہیں کہ صرف عبادات کا نام حقوق اللہ ہے. مگر میں آج کی گفتگو میں اس کو تھوڑا اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے بندوں پر فقط عبادات ایک ہی حق نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں پر 5 حق ہیں. بولیے کتنے؟ پہلے کو عبادات کہتے ہیں. پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. عبادات، جس کے اندر ارکان ایمان بھی آ گئے، ارکان اسلام بھی آ گئے، ایمانیات بھی اسلامیات بھی آ گئے عبادات میں. اس کے اندر ایمان مجمل بھی، ایمان مفصل، اس کے اندر ارکان اسلام بھی آ گئے. اب آپ عبادات کی ڈیفینیشن اور تعریف سننا چاہیں تو تعریف یہ ہے کہ عبادات ان اعمال کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا انہیں عبادات کہتے ہیں. اپنے لیے اللہ نے جن اعمال کے بولیے کرنے کا حکم دیا انہیں عبادات کہتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا 750 کے قریب، اس سے بھی زائد، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنے کا اس نے کیا دیا؟ بولو، حکم دیا. تو یہ کس میں آئے گا؟ بولو، اس کی عبادات میں آئے گا. پھر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت کے لیے لازم ہے کہ وہ میرے گھر کا حج کرے، کعبۃ اللہ کا سفر کرے. اور آج فلائٹیں جا چکی اور جا رہی ہیں. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند ہو چکی، اور صحن کعبہ میں حاجی پہنچ چکے اور لوگ جا رہے ہیں، سفر جاری ہے. تو اللہ نے حج صاحب استطاعت پر کرنے کا حکم دیا. تو اس کو کس میں شامل کریں گے؟ بولو، عبادات میں. ذرا بلند آواز سے بولیے، عبادات میں. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کو پا لے اپنی زندگی میں تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے. تو چونکہ روزے رکھنے کا کیا آ گیا؟ بولو، حکم آ گیا. تو جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا اسے عبادات کہتے ہیں. اس نے نماز پڑھنے قائم کرنے کا حکم دیا، اس نے حج ادا کرنے کا حکم دیا، اس نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اس نے
دیگر عبادات کے جو احکامات نازل کیے تو ان کو ماننا یہ اس کا چونکہ حکم ہے. اسی طرح اس کے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے, اس کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے, 104 کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے, 313 رسولوں پر ایمان لانے کا حکم ہے, 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم ہے, اس کے ملائکہ پر, آخرت پر. کیونکہ یہ سارے احکامات ہیں, اس لیے جن کے اس نے اپنے لیے کرنے کا حکم دیا اسے کیا کہیں گے بولو؟ عبادات. اور دوسرا حق اللہ کا جو بندوں پر ہے اسے کہتے ہیں تعزیرات. ذرا بولیے کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کم از کم نام تو آپ کو یاد ہو جائے نا. کیا کہتے ہیں بولو؟ تعزیرات, تے عین کے ساتھ آگے تعزیرات. اب آپ پوچھیں گے عبادات کا تو پتہ چل گیا کہ جن کے کرنے کا اس نے اپنے لیے حکم دیا اسے عبادات کہتے ہیں. تو تعزیرات کیا ہے؟ تو میں نے اس لیے پہلے آپ کو رٹا لگوایا عبادات کی تعریف کا تاکہ اگلا سمجھنا آسان ہو جائے. تعزیرات بالکل اس کے الٹ متضاد معنی میں ہو جائے گا کہ اللہ نے جن کاموں سے رک جانے کا حکم دیا انہیں تعزیرات کہتے ہیں. جن کے کرنے کا حکم دیا بولو انہیں عبادات, اور جنہیں نہ کرنے کا حکم دیا بولیے نا, جنہیں نہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ نہ کرو, جن کے لیے کہا یہ کرو وہ عبادات, اور جن کے لیے فرمایا یہ نہ کرو وہ تعزیرات. اللہ نے جھوٹ سے منع کیا تو جھوٹ سے رک جانا یہ بندے کا حق نہیں ہے. آج دنیا بندے سے ڈر کے جھوٹ چھوڑتی ہے کہ شاید یہ میرا بادشاہ یہ نہ کہے, یہ میرا وڈیرا یہ نہ کرے, ابا کیا کہے گا, اماں کیا کہے گی, باپ بھائی کیا کہے گا. اللہ فرماتا ہے جھوٹ چھوڑ دینا یہ صرف میری رضا کے لیے ہے اور یہ میرا حق ہے. جس نے چھوڑ دیا اس نے میرا حق ادا کر دیا. تو جھوٹ چھوڑ دینے کا حکم ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں, میں نے پہلا لفظ جھوٹ کا اس لیے بولا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے سردار ہے. جو کبائر ہیں جن کو کبائر کہتے ہیں, شراب, زنا, حرام, سود, رشوت, ان سب کا سرغنا. اور سب سے بڑا منافق جو سردار ہے ان کا وہ کون ہے بولو؟ جھوٹ. اور یہ ہر کسی کی جیب میں ہوتا ہے, ہر کسی کی جیب میں ہوتا ہے. بندہ گھر میں بیٹھا ہے تو فون آ گیا, کہاں جناب میں تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوں. تو مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا. اسی طرح انسان جھوٹ چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں, میں دل سے مان چکا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, مگر میرے سامنے کچھ آڑے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا. حضور نے فرمایا بیان کرو. عرض کی آقا میں 4 کبیرہ گناہ کرتا ہوں, میں 1 چھوڑ سکتا ہوں, 3 نہیں چھوڑ سکتا. وہ میری نیچر میں شامل ہو گئے ہیں, میں چھوڑ نہیں سکتا. ہر گناہ گار کو یہی لگتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا, مگر وہ کہتا ہے میں چھڑوا سکتا ہوں. جب میں چھڑوانے پہ آ جاؤں تو بولیے میں چھڑوا سکتا ہوں, تیری طاقت میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس نے اس کی آقا میں 3 نہیں چھوڑ سکتا, 1 چھوڑ سکتا ہوں. اگر آج کا کوئی خشک مولوی صاحب ہوتے, خشک, جب خشک لفظ بولا جاتا ہے تو وہ عقیدے میں خشک ہوتا ہے, عقیدے کی خشکی کی بات ہوتی ہے, عقیدے میں خشک ہوتا اس کی بات ہوتی. اگر کوئی ایسا ہوتا نام نہاد شخص تو وہ معاذ اللہ دھتکار دیتا, کہتا استغفر اللہ, کلمہ پڑھ کے پھر بھی 3 کبیرہ گناہ کرو گے, اور اعلان اعلان اجازت لے کر وہ دھتکار دیتا, مسجد سے نکال دیتا, شاید گھر سے نکال دیتا, کہیں پلٹنے نہ دیتا, اس کو قریب بیٹھنے نہ دیتا. مگر چونکہ نبی کریم ہوتا ہے اور حضور رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین ہے, اور میرے آقا نے اپنی شان کریمی کے تحت فرمایا, حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ میرا. جب کلمہ پڑھ لیا آقا نے فرمایا بولو کون سے کرتے ہو. پہلے نہیں پوچھا کون سے کرتے ہو,
کلمہ پڑھا لیا، اب مسلمان ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا، اپنا ہو گیا، جب کام سے کرتے ہو آقا زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، 3 کا منع نہیں کیا، جھوٹ چھوڑ دو، ٹھیک ہے کمپرومائز ہو گیا، مگر وہ لوگ صادق اور سچے لوگ تھے، صدق والے تھے، یہ نہیں کہ ادھر وعدہ کر لیا ادھر جا کے بدل گئے۔ یہ وہ کریم آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ جب وہ گیا نا گھر تو شراب پینے لگا، منع تو نہیں تھی اس کو، صحابی ہیں اب، منع نہیں تھی، شراب پینے لگا، تو جب شراب بالکل بوتل منہ کے قریب کی تو یاد آیا کہ پی کر جب حضور کی محفل میں گیا، اگر آقا نے پوچھ لیا شراب پی تھی تو جھوٹ تو بولیے وعدہ کر لیا ہے، بولنا کوئی نہیں، تو سر عام سر محفل حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، ساری دنیا کے سامنے شرمندگی ہوگی، اور آقا دوسروں کے لیے حد لگائیں گے اور میرے لیے کنسیشن اور رعایت ہوگی تو میں شرمندگی سے پانی پانی ہو جاؤں گا۔ بس اس تصور اس خیال نے اسے شراب چھڑوا دی، زنا چھڑوا دیا، جوا چھڑوا دیا۔ پتہ چلا پیغام یہ ملا حضور کے حدیث سے کہ لوگوں اپنی طبیعتوں سے جھوٹ چھوڑ دو، باقی برائیاں خود چھڑوا لے گا۔ اس سرغنا کو، اس سردار کو اپنی طبیعتوں سے نکالیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی سے اس جھوٹ کی لعنت سے بچیے، اسے زندگی سے نکال دیجیے۔ اور جس نے جھوٹ چھوڑ دیا اس نے اللہ کے کون سے حق کی پاسداری کی؟ بولو، بھول گئے ہو نا؟ کس کی بولو؟ تعزیرات۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا زنا چھوڑ دو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جس نے چھوڑ دیا اس نے اللہ کے حکم کی پاسداری کی، اس نے تعزیرات اپنا لی، اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے سود سے منع کیا، بولیے کس سے؟ سود سے منع کیا۔ تو سود چھوڑ دینا، یہ جو سودی کاروبار چلتے ہیں، اتنے دیں گے آج اور سال بعد اتنے لیں گے، سیم کرنسی اس میں 10 روپے یا 1 روپیہ زائد لینا بھی حرام ہے، اور وہ سود ہے۔ اور یہ سرعام ہمارے بازاروں میں چلتا ہے اور لوگ اس کو سود ہی نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو اگر مزے کی بات بتاؤں، اگر مجھ پر فتویٰ نہ لگ جائے تو، لگ بھی جائے تو پرواہ کوئی نہیں، بات سچی ہے، ہماری محفل نعت میں سود چل رہا ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ نئے نوٹ نہ اڑے تو محفل نعت نہیں ہو سکتی۔ جب تک نئے نوٹ فضا میں نہ اڑے تو ہماری محفل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے بہت بڑی محفل کروائی۔ نئے نوٹ جب آپ لینے گئے بینک سے تو بینک والوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں دیتے، ہم تو چیلے رکھے ہوئے انہیں دیتے ہیں، عوام کو نہیں دیتے۔ وہ بازار میں بٹھائے ہوئے ہیں چیلے، آپ بازار چلے جائیں، بازار میں کچھ لوگ چینج دیتے ہیں، نئے نوٹ بیچتے ہیں، 10 کی دتیاں کاپیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ آپ کو 1000 کے نوٹ دیتے ہیں، اور کتنے لیتے ہیں ذرا بتا دیجیے، حافظ آباد کا ریٹ پتہ چل جائے جی۔ اچھا بول دیں ذرا، کچھ نہیں ہوتا، میں نے کون سے لینے ہیں؟ 1300، ہاں جی، ایک آواز صحیح آئی ہے پیچھے، نہیں جنہیں لے انہوں نے بولے تو 1300 روپیہ دیتے ہیں یا 1200 دیتے، چلو 1200 بھی کر لیں، 1100 بھی کر لیں۔ آپ نے 100 زائد دیا، 200 دیا، 300 دیا، وہ سارا سود ہے، وہ حرام ہے۔ ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک نئے نوٹ نہ اڑے۔ شادی النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس سنت نکاح کو بھی ہم سود میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں جو پیسے اڑا رہے ہیں وہ سارا سود چل رہا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بالٹی دودھ کی تھی، اس کے اندر چند قطرے شراب کے ڈال دی، چند قطرے اس جانور کے پیشاب کے ڈال دی، حلال کو حرام کر دی۔ ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بظاہر ہمیں جس کا پتہ ہے کہ یہ شاید کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ سود ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ، ان چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے۔ جو سود سے بچ گیا
اس نے اللہ کے کس حق کی پاسداری کی؟ بولو، تعزیرات کی۔ اسی طرح اللہ نے غیبت اور چغلی سے منع کیا۔ غیبت اور چغلی بھی گناہ کبیرہ ہے، اور کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ یہ عورتیں کرتی ہیں چغلی اور غیبت عورتیں کرتی ہیں، مگر آج مردوں سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتا۔ عورتوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہر بندے کے کپڑے اتر رہے ہیں، 2-3 افراد کھڑے ہیں، وہ دوسرے کی چادر چاک کر رہا ہے، اس کے کپڑے اتار رہا ہے، اس کو ننگا کر رہا ہے، اس کی عزت اچھال رہا ہے، وہ اس کی بات کر کر کے پھر بیان کر رہا ہے پوری ہسٹری، وہ فلاں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ ہماری گفتگو میں کوئی نہ کوئی نشانہ ہوتا ہے، ہماری گفتگو میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو ہم نے لتارنا ہے، اور جب تک 1-2 کو روز لتار نہ لیں تب تک ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں آتا۔ تو غیبت اور چغلی چھوڑ دینا یہ اللہ کا حق ہے بندے پر۔ دوستان عزیز احتشام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی ہیں جن نے 10 سال بچپن کے حضور کی صحبت میں گزارے، جن کی صحبت میں ایک لمحہ ہی کل اولیاء سے اونچا کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن کے 10 سال آقا کی بارگاہ میں گزارے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم کام کاج گھر کے کرنے میں کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی تھی، حضور نے 10 سالوں میں ایک جھڑک بھی مجھے نہیں دی۔ اور بعض صحابہ نے لکھا ہے جھڑک تو بڑی دور کی بات ہے، حضور نے گھورا بھی نہیں ایک بار۔ یہ جو آنکھ اٹھا کے دیکھنا ہے نا غور سے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ میں ناراض ہوں، گھورا بھی نہیں ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلق عظیم ہے میرے آقا کا، اور وہ نوکر اور غلام تھے گھر کے۔ آج ہمارا سارا غصہ نوکروں پہ نکلتا ہے، بیوی کا غصہ بھی، والدین کا بھی، بچوں کا بھی، سارا غصہ، جانوروں کا غصہ بھی نوکر پہ نکلتا ہے۔ یہ میرے آقا نے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اور غیبت چھوڑ دینا یہ کون سا حق ہے؟ بولو اللہ کا، تعزیرات میں سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا غیبت چھوڑ دینے والے کو اللہ کیا مقام عطا فرماتا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر ایک عابد شخص ہر وقت عبادت کرنے والا 1000 نفل پڑھتے، اللہ 1000 نفل کرنے والے فاسق نہیں، عابد شخص کو وہ درجہ عطا نہیں فرماتا جو رب الکائنات غیبت چھوڑ دینے والے کو عطا فرما دیتا۔ اللہ عطا فرما دیتا۔ 8:30 ہو گئے جی۔ اگر آپ تو کسی کی عزت اور تکریم کا خیال کرنا، کسی کی عزت اور آبرو کا خیال کرنا، اور کسی کو بے عزت نہ کرنا، اس کی چغلی نہ کرنا، اس کے عیبوں کو بار بار نہ۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم عطا فرمائی، اسے اسی تکرم، اسی عزت، اسی کرم اور اسی عزت اور آبرو کے ساتھ اللہ رب العزت نے نوازا ہے، تم بھی اسی سے انہیں پکارا کرو۔ اسی طرح خالق کائنات نے بے عدلی چھوڑ دینے کا حکم دیا اور کہا کہ عدل قائم کرو، اور بے عدلی سے منع کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الاعراف کے اندر قل امر ربی بالقسط، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عدل قائم کرنے کا حکم دیا، بے عدلی چھوڑ دینا، ناانصافی چھوڑ دینا، انصاف کرنا، ناپ توڑ صحیح کرنا۔ دوستان عزیز احتشام، اسی طرح جو تیسرا حق ہے اللہ کا بندوں پر وہ ہے کفارات۔ ذرا بولیے کیا ہے؟ کفارات۔ پہلا کیا تھا؟ اچھا بولیے عبادات۔ دوسرا کیا ہے؟ تعزیرات۔ اور تیسرا کیا ہے؟ کفارات۔ اب آپ پوچھیں گے کفارات کیا ہے؟ وہ جو پہلے دو آپ نے پڑھے نا، عبادات اور تعزیرات، جن کے کرنے کا حکم دیا اور جن کے رک جانے کا حکم دیا اور نہ کرنے کا حکم دیا، ان دونوں میں سے اگر اللہ کو کسی حکم کی نافرمانی ہو گئی اور چھوٹ گیا تو اس کی جگہ اس کا کفارہ ادا کرنا بھی اللہ کا بندوں پر حق بطور فرض رہتا ہے۔
इबादत में से कोई छूट गया, उसका हुक्म पूरा नहीं कर सका, या ताज़ीरात में से उसका हुक्म कोई नहीं मान सका और रह गया, तो उसकी जगह उसका कफारा अदा करना बंदे पर कंक्लूसिव है, कंपल्सरी है, मस्त है, वाजिब है, फर्ज है, लाजिम है। किसी की इशा की नमाज छूट गई, चूंकि फजर आ गई और अगला दिन चढ़ गया, मत समझे कि रात गई बात गई, और अब चूंकि पिछला गया अब अगली फिक्र करनी है। किसी के रोजे छूट गए माह रमजान शरीफ में, बीमार था, बाद में अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता कर दी, रख सकता है, उसकी जगह उस पर रोजे रखना फर्ज था। अगर उसने उसका फिदिया अदा नहीं किया, हदिया अदा नहीं किया, उसकी जगह उसने उसका कफारा दीगर सूरतों में गुलाम अगर आजाद नहीं किया, 60 रोजे नहीं रखे या 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिलाया, अगर किसी तकलीफ मर्ज की वजह से था तो फिर एक रोजा रखना उस पर लाजिम था। अगर नहीं किया, उस पर मरते दम तक, आखिरी सांस तक उसका कफारा अदा करना फर्ज है, वाजिब है और अल्लाह का हक है, इसका पूछा जाएगा। और बंदे पर कभी कफारा खत्म नहीं होता जब तक वो उसको अदा ना कर दे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने मन्नत मानी, क्या मानी है बोलो, ऊंचा बोलिए ना, मन्नत मानी, तो मन्नत माननी भी उस पर फर्ज है, उसका कफारा अदा करे। कसम टूट गई थी, उसका कफारा अदा करे। बनु जुहैना कबीले की एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में आई, और यहां एक बात थोड़ी सी सख्त है, अगर हाजमे तेज हूं तो जरा कर दूं जी, हाँ, कबूलियत के हाजमे अगर तेज हो तो मैं कर देता हूं। और वो ये है, चूंकि बात सच्ची है, कुरान और हदीस के आन मुताबिक है, आम तौर पर जब किसी का वालिद फौत हो जाए, किसी की वालिदा फौत हो जाए, किसी की जायदाद का कोई वारिस फौत हो जाए, उसकी जगह औलाद वली बनती है, वारिस बनती है। तो जो वली बने, वारिस बने, उन्होंने समझा कि हम सिर्फ उसकी जायदाद और बैंक में रखा हुआ माल, हम उसके वारिस और उसके वली बने। ऐसा नहीं है, फौत होने वाले के जैसे माल पर तुम वली बने, उसकी जायदाद के वली और वारिस बने। अगर उसके जिम्मे कोई कफारा था, फर्ज अमल था, उसके जिम्मे कोई मन्नत थी, तो उसको भी पूरा करना वली पर फर्ज और लाज़िम और वाजिब हो जाता है। वो उसके कफारात का भी वली होता है, फकत माल का वली नहीं होता। माल की खातिर तो बंदा बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के वकील करता है कि ये मुझे मिल जाए, और फिर बंदा धक्के खाता है, सगे भाइयों को कचहरे में खड़ा करता है। मगर कौन है जो उनके रोजे छूट गए हों तो उनकी जगह रख दे, उनके जिम्मे कुछ कर्ज था वो दैन दे दे, उन्हें जिंदगी में मन्नत मानी थी, उनकी तरफ से मन्नत पूरी करते। हम ये सब कुछ भूल जाते हैं, हमें माल जायदाद नजर आती है, उनके छूटे हुए आमाल और कफारात का अदा करना लाजिम नहीं रहता। बनु जुहैना कबीले की एक औरत हुजूर की खिदमत में गई, अर्ज़ किया आका मेरी मां फौत हो गई है, उनके जिम्मे कुछ रोजे थे, वो उनका कफारा अदा नहीं कर सकी, अगर मैं अपनी मां की तरफ से रोजे रख दूं तो क्या मेरी मां को अजर पहुंचेगा? हुजूर ने फरमाया नाम, आका ने फरमाया हाँ पहुंचेगा। और बाद में लिखा है कि आका ने फरमाया तू मां की तरफ से रोजे रख, अल्लाह तेरी मां को भी रोजों का अजर देगा, तुझे भी पूरे रोजों का अजर अता फरमाएगा। ये दोहरा बेनिफिट अल्लाह उसे अता करेगा। दोस्तान जी एहतशाम, अब सुनिए उसकी तरफ से कफारात अदा करना। ये हदीस बनु जुहैना कबीले की औरत की, बुखारी शरीफ की हदीस। फिर एक मर्द हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वालिद फौत हो गया है। आज जिनके वालिद का खत्म है वो भी खुसूसी तौर पर सुने, और सब सुने जिनके वालिदैन में से कोई चला गया, और जिनके जिंदा हैं वो भी सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद फौत हो गए, उन्होंने हज की मन्नत मानी थी, अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं काबे का हज करूंगा, मगर हुजूर उन्हें वक्त नहीं मिल सका, वो चले गए दुनिया से, मन्नत पूरी नहीं करे, तो क्या मैं उनकी तरफ से मन्नत पूरी करूं? आका ने फरमाया अगर तेरे बाप के जिम्मे कोई दैन होता कर्ज तो क्या तू अदा न करता? अर्ज के हुजूर अदा करता। फरमाया जिस तरह
قرض کی اناؤنسمنٹ کرتے ہو کہ جس نے لینا ہے ہم سے لے لے، اسی طرح اس کی منت کو پورا کرنا بھی تجھ پر ہی لازم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ دین اسلام ہے جو ہمیں حقوق اللہ سکھاتا ہے۔ تو حقوق اللہ فقط عبادات کا نام نہیں ہے، تعزیرات بھی ہیں، پھر کفارات بھی ہیں، اور اگر ہر کسی کے لیے وقت دوں گا تو پھر بات بہت آگے جائے گی۔ میں قرآن کی اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ چوتھا حق اللہ کا بندوں پر، اسے کہتے ہیں محصولات۔ بولیے کیا ہیں؟ محصولات، میم ہے کے ساتھ، ہے حلوے والی، ذرا جلدی سمجھ آئے گی۔ محصولات، مگر حلوہ تو ریسیو کیا جاتا ہے نا، حاصل کیا جاتا ہے، یہاں محصولات ادا کرنے ہیں واپس۔ اسے انگلش میں ٹیکسز کہتے ہیں، ٹیکس۔ یہ میں سڑک کے ٹیکس کی بات نہیں کر رہا۔ محصولات 5 طرح کے ہیں، اس کے 2 حصے ہیں، محصولات برائے مسلم اور محصولات برائے غیر مسلم۔ مسلم ریاست کے اندر غیر مسلم پر بھی محصولات ہوتے ہیں۔ محصولات مسلم پر 3 ہیں اور غیر مسلم پر 2 ہیں۔ اگر یہ 2 حصے مسلم اور غیر مسلم کے ملائیں گے تو 5 حق اللہ کے بن جائیں۔ تو محصولات میں مسلم پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے اپنے مال میں سے۔ کیا ادا کرنا بولیے؟ ہر 100 میں سے 2.5 روپے، مگر وہ 100 وہ پیسے جن کو پڑے ہوئے آپ کے پاس سال گزر گئے۔ کتنے سال گزرنا شرط، اگر اس کے اندر اندر لگ گئے تو کاروبار میں خرچ ہو گئے کسی جگہ تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر ان کی شکل تبدیل ہو گئی، تجارت میں چلے گئے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کا سال گزرنا ضروری ہے۔ 7.5 تولے سونے پر، 52 تولے چاندی پر، وہ جانور جو چرتے ہوں باہر، جن کو قلعے پہ باندھ کے کھلائیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہر 40 بکریاں جو باہر چرتی ہیں ان پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح آگے سلسلہ ہے، اور یہاں زکوٰۃ سے مجھے بکری سے ایک بات مجھے یاد آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر اس حدیث کو لی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چھوٹا سا گھر ہے، یعنی گھر کیا ہے، ایک کمرہ ہی ہے، سین کوئی نہیں، اس کمرے میں میں میاں بیوی بھی رہتے ہیں، اور ہماری ایک بکری ہے، وہ بھی اسی کمرے کی ایک نکر میں بندی ہوتی ہے۔ آقا وہ پیشاب کرتی ہے اور میں نے صبح نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ چھینٹے ڈال دیتی ہے، کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، اتنے کپڑے ہیں نہیں کہ بار بار چینج کریں دھو سکے، تو آپ دعا کریں، آپ کریم ہیں، نبی کریم ہوتا ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے بکریاں زیادہ دے دے، میں بیچ کر اپنا گھر ذرا بڑا لے لوں، ان کے لیے کمرہ الگ کر لوں، اپنے لیے الگ کر لوں۔ دعا کا ایک وقت یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک دعا کا وقت اینڈ پر بھی میں بیان کروں گا، ایک وہ بھی ہوتا ہے۔ ایک دعا برائے ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، ایک دعا برائے لالچ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک۔ برائے حاجت اور ضرورت میں ہے تو وہ جائز ہے، بطور لالچ ہے، تیر اس لیے پکڑا کہ مجھے کار مل جائے یا موٹر سائیکل پر گزارا نہیں، تیر اس لیے پکڑے کہ مجھے اب باہر کا ویزا چاہیے، بیٹا امریکہ نہیں جا رہا، پھنس گیا راستے میں۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر تو پیر صاحب نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہیں، اور اگر پیر اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ امریکہ جو ہم مانگتے پھرتے ہیں، وہ پھر بن مانگے جھونگے میں عطا کر دیتے ہیں۔ وہ ان سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، وہ مانگنے تک نوبت نہیں آنے دیتے، وہ انہیں جھونگے میں عطا کر دیتے ہیں۔ ابھی جو وہ مانگ رہے تھے صحابی، وہ ضرورت تھی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا اس کے لیے کرم فرما، اس کی بکریوں میں اضافہ فرما۔ وہ بکری نے زیادہ بچے دے دیے، دیکھتے ہی جوان ہو گئے، آگے پھر انہوں نے بچے دے دیے، دیکھتے ہی بڑی جلدی معاملے آگے بڑھے۔ اس نے وہ چھوٹا گھر تھا بیچ دیا، سیل کر کے مدینہ پاک کی آخری نکڑ میں، ذرا باہر ذرا جگہ سستی ہوتی ہے، کالونیاں جب باہر بنتی تو جو شہر کے اندر ہوتی ہے ذرا وہ مہنگی تھی، وہ بیچ دی، باہر سستی جگہ لے لی، زیادہ لے لی، مگر اسے یاد نہیں رہا کہ یہ تھوڑی تھی مگر مسجد نبوی کے قربت میں تھی۔ اور میں یہاں سے
ایک قدم اٹھا کے حضور کی مسجد میں چلا جاتا تھا، نماز آقا کے پیچھے پڑھا۔ اب مال مل گیا مگر اعمال میں تھوڑی سستی ہونے لگی۔ میں بتاتا ہوں آگے، مسجد نبوی کی قربت گئی، اب مدینہ پاک کی اینڈ کی قربت مل گئی، گھر ذرا بڑا ہو گیا، مگر ہوا یہ کہ تھوڑے عرصے بعد بکریاں اور بڑھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، حضور آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے بڑا کرم کیا تھا، آپ اور دعا کر دیں، اب مجھے جگہ بھی چاہیے جہاں یہ چریں بھی اور فصلوں کے لیے بھی اور پٹھے بھی آئے اور چارہ بھی آئے گھر کا، تو اب جگہ اپنی چاہیے، آپ یہ بھی دعا کریں۔ میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، جب ہاتھ اٹھائے اب مدینہ کی قربت بھی جاتی رہی، اس نے وہ جگہ بھی بیچ دی اور دور باہر صحرا میں ایک لمبی چوڑی قطار والی جگہ خریدی جہاں کئی ایکڑ زمینیں تھیں اور زمینیں ہی زمینیں تھیں، وہ مل گئی۔ پہلے 5 وقت کی نماز با جماعت حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، اب صرف فجر کو آتا ہے، باقی 4 چھوٹ گئیں۔ پھر آیا ایک روز آقا کی بارگاہ میں، آقا دعا کر دیں اللہ اور عطا فرما دے، آپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ آقا نے پھر دعا کر دی، اب وہ 5 وقت کی گئی، اب 1 وقت کی بھی گئی، اب صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا۔ ایک روز جمعے میں عرض کر دیا آقا دعا کر دے، حضور نے پھر دعا کر دی، بکریاں ہزاروں سینکڑوں میں چلی گئیں اور پھر دعا تو مل گئی مگر وہ سارے قرب جاتے رہے۔ اب صرف عید کی نماز پڑھنے آئے، جیسے ہم میں بھی کئی عید والے ہوتے ہیں جو عید پر ہی دید دیتے ہیں، تو صرف عید پڑھنے آئے تو سارا کچھ جاتا رہا۔ اب ان پر زکات فرض ہو گئی۔ میرے آقا نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ زکات کا حکم آ گیا ہے، اسے کو تمہارے مال پر زکات لاگو ہو گئی، اپنے مال میں سے زکات دو۔ جب 2 صحابہ گئے تو مادیت، حرص، طمع، لالچ اتنا اس قلب اور دل پر چڑھ چکا تھا کہ عرض کیا کہ ایک بکری جو لاغر تھی نا، کمزور تھی، بیمار تھی، مریضہ، وہ پکڑ کر دے دی کہ یہ لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ عرض کرو آقا میں نے ابھی بکریاں کاؤنٹ نہیں کی، ابھی حساب نہیں کیا، ایک وہ وقت بھی تھا جب ایک تھی تو دوسری پہ ترستا تھا، اب حساب کی باری آ گئی۔ آقا حساب نہیں کیا، گنی نہیں ہے، جب گنوں گا تو زکات پہنچ جائے گی۔ جب بکری لے کر گئے میرے آقا ناراض ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا لے جاؤ اس کا مال اس کے منہ پہ مار دو، اسے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کو تیرے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مال ایسا دتکار آ گیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں لے کے آیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، خلیفہ اکبر کون ہے اسے قبول کرنے والا؟ آپ نے بھی دھتکار دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، حضرت عثمان غنی نے ٹھکرا دیا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے ٹھکرا دیا، چاروں خلافت کے ادوار میں لے کے آیا، قبول نہ ہوگا۔ لوگوں مال کو اس دور کے انتظار میں نہ رکھا کہ جہاں اللہ کی بارگاہ سے قبولیت ختم ہو جائے اور مال ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، جو زکات لاگو ہوتی جائے تو پیش کر دیا کرو تاکہ اللہ کا حساب اس کے حضور پہنچ جائے، اس کا حق پہنچ جائے۔ زکات اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح صدقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شے تقدیر کو نہیں بدلتی مگر 2 بدلتی ہیں، ایک قبول ہونے والی دعا اور ایک اللہ کی راہ میں دیا گیا صدقہ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور تیسرا حق عشر ہے۔ کیا ہے بولو؟ عشر، اپنے مال میں جو جائیداد ہے باہر فصلیں ان پر عشر ہے۔ عشر کے 2 حصے ہیں، ایک ہے کہ اگر آپ کو بارش کا پانی ملا تھا اور اس سے فصل ہو گئی، جوان ہو گئی اور آپ کو پیسے لگا کر ادا نہیں کرنا پڑا تو 10 حصے کریں گے، 9 حصے آپ کے، 10واں اللہ کا۔ اور اگر آپ کو پیسے لگا کر پانی دینا پڑا، بطور ڈیزل آپ کو پانی ادا کرنا پڑا، تو اس صورت میں 20 حصے کریں گے، 19 آپ کے، 20واں اللہ کا۔ اللہ نے کنسیشن دے دی، رعایت دے دی کہ اس کا مال خرچ ہوا ہے، پیسے خرچ ہوئے ہیں، تو 20واں حصہ اللہ کا ہے۔ حاضرین محترم، یہ 3 حق مسلمانوں پر ہیں اللہ کے بطور محصولات، اور 2 حق غیر مسلم پر ہیں، جزیہ اور خراج، جزیہ اور خراج۔ اب یہ بات کر کے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی نظر کروں۔ آج ہمارے ہاں یہ رسم و رواج بن گیا ہے
کیونکہ آج 14 اگست ہے اور 14 اگست کے دن اس دن کا حق ہے کہ اس دن کی یاد منائی جائے، اس دن کو یاد رکھا جائے۔ گو 359 دن ہم آزاد نہیں ہیں، 359 اسلامی دن ہم آزاد نہیں ہیں، اور ایک دن سال میں ہم آزاد ہیں۔ اور یہ آزادی کا جشن منانے والوں سنو، ہم آزاد نہیں ہیں فکری طور پر، نظریاتی طور پر، مالی معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماج کے طور پر ہم سب مقروض ہیں۔ آپ میں کوئی کوٹھیوں کا مالک بیٹھا ہے یا کوئی ایسا بیٹھا ہے غریب بیٹھا ہے، وہ بچے جو بھی ماں کے بطن میں ہیں وہ بھی 1.25 لاکھ کے مقروض ہیں۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اغوا کرنے والے بچوں کو وہ تو ظلم کر ہی رہے ہیں، مگر ان سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس بچے نے زمین پر آکسیجن کی ابھی بوند بھی نہیں کھائی اور 1.25 لاکھ کا اسے مقروض کر دیا گیا۔ 1947 سے لے کر آج تک 70 سالوں کی تاریخ کے اندر جس نے سیٹ سنبھالی اس نے آ کر سب سے پہلے کہا ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہمارا ملک نہیں چل سکتا، ہم غریب لوگ ہیں۔ کشکول پھیلائے، قرضے لیے، قرضے مانگے، جو بھی آیا اس نے قرض کے ساتھ اس ملک کو چلانے کی کوشش کی، اور قرضے لیے اس ملک کو UNO کا محتاج کر دیا، ورلڈ بینک کا، اسٹیٹ بینک کا محتاج کر دیا، اسے سیل کر دیا، بیچ دیا۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اور اگر کسی کی یہ سوچ اور خیال ہے کہ شاید قرضے لیے بغیر کام نہیں چلتا اور ملک اور ریاستیں نہیں چلتی، اس کی خام خیالی ہے۔ اور آپ کو میں خلافت کے دور سے مثال دیتا ہوں، جب خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اول آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سیٹ پر بیٹھے تھے کہ شور اٹھا، چاچی جنگیں 8 سالوں میں اسلام نے لڑی ہیں، ہم بڑے غریب ہو گئے، ہمارے اندر تو پنپنے کے لیے مال نہیں ہے، ابھی ریاستوں کی حدود بندی ہو، ریاست کی حدوں کی حدود بندی ہونی تھی، ابھی معلوم نہیں تھا کہاں کہاں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، ابھی تو پہلا دور خلافت تھا، ان کو مینج کرنا تھا، بڑے مسائل تھے، بڑے مسائل تھے، وسائل بہت کم تھے۔ 26-27 غزوات میں میرے آقا نے بنفسِ فی شرکت کی تھی، اور ہر 20 دن کے بعد ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، ہر 20 دن کے بعد۔ ہم 65 اور 71 کے بعد جنگ کا نام نہیں لیتے، وہاں ہر 20 دن کے بعد جنگ تھی، اور وہ جو 20 دن درمیان میں بچتے تھے وہ صحابہ 20 دن تبوک کے سفر کے لیے نکل جاتے تھے، وہ پیدل سفر کے لیے جاتے تھے، 8 سال سفر میں تھے۔ ایک روز میرے آقا نے ایک غزوہ کے سفر میں حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ صدقہ کیا کرو۔ صحابہ تڑپ اٹھے، عرض کیا حضور کئی سال ہو گئے، ہم نے تو نوکریاں چھوڑ دی ہیں، حضور ہم نے تو نوکریاں چھوڑ دی ہیں، تجارت چھوڑ دی ہے، کاروبار چھوڑ دیے ہیں، تاکہ دین غالب آ جائے۔ ہمارے آقا کی زلفوں میں جو کوڑا ڈالا گیا اس مصطفیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئے، ہمارے آقا کو پتھر مار کے پاس میں جو لہو لہاب کیا گیا اس محبوب کے چہرے پہ خوشحالی آ جائے۔ آقا آپ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہم تمہارے مارے پھرتے ہیں اور جنگوں میں ہیں، حالت جنگ میں رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، حضور ہمیں تو کاروبار ہمارے سارے ختم ہو گئے، صدقہ کہاں سے کریں، یہاں تو روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کر کے کھا رہے ہیں، اور کبھی پتھر باندھ باندھ کے جنگ لڑتے ہیں، حضور پیسے تو ہے کوئی نہیں، صدقہ کیسے کریں؟ میرے آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، صدقہ صرف مال سے ہی نہیں ہوا کرتا، حضور نے فرمایا تم ایک دوسرے کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دو، خدا صدقہ قبول فرما لے گا۔ جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، پیسے نہیں، وہ مسکرا کر دوسرے کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرے، جب تک وہ مسکراتا رہے گا خدا صدقہ قبول فرماتا رہے گا۔ جو شوہر بیوی کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دے اللہ وہ بھی صدقہ قبول کرتا ہے، جو بچوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرے، ماں باپ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرے، محلے والے، یتیم، غریب، مسکین، دکھی، رشتہ دار، اعزاء اقارب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرے، بھلے اس کے پاس 10 روپے بھی نہ ہوں،
وہ مسکرا کر کسی کو خوش کر دے اللہ اسے بھی بطور صدقہ قبول فرما لیتا ہے، اور یہ مسکرانا بھی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ بولیے مسکرانا بھی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اب بتائیے بیماری کیا ہے؟ مصیبت ہے عام طور پر جو سمجھی جاتی، بے شک وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، مگر روٹین میں ہم جسے سمجھتے ہیں کہ ہم اسے ایک مصیبت سمجھتے ہیں، بیماری، مگر ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو خوش رکھا کرو۔ کیوں؟ یہ اس کی نفسیات میں ڈالتے ہیں کہ اسے خوش رکھا کرو، اس کے سامنے کوئی حادثاتی چیز بیان نہیں کرنی، اسے خوشی کے ماحول میں لے جانا ہے، ہریالی دکھانی ہے، پھولوں کے ماحول میں رکھنا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے مسکرانے سے صدقہ ہو جائے گا اور اس کی بیماری دور ہو جائے گی، بیماری ٹل جائے گی۔ یہ راز ہے اس مسکرانے کے صدقہ میں۔ بات چھوٹی ہے مگر چونکہ حضور نے فرمائی ہے اس لیے آفاقی ہے، بہت بڑی ہے۔ دوستان عزیز شام، آئیے ایک دوسرے کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنا سیکھیں۔ یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ عداوتیں چھوڑ دو، دشمنیاں ترک کر دو، دکھ دینے چھوڑ دو، تکلیفیں دینا چھوڑ دو۔ میرے آقا نے مسلمان کی یہ تعریف بیان نہیں فرمائی، مسلمان ہوتے ہی وہ ہے جس سے لوگوں کو سکھ پہنچے، دکھ نہ پہنچے۔ خراج اور جزیہ ہر 20 دن کے بعد ایک جنگ ہوتی تھی۔ یہ صدقات ہے، یہ صدقات۔ آقا ہم تو کاروبار چھوڑ چکے، ہر شے چھوڑ چکے، آقا نے فرمایا مسکراہٹیں بکھیرا کر، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوستان ذیت شام، یہ 5 حق ہیں اللہ کے بندوں پر، اور بندوں کے بندوں پر بھی 5 حق ہیں۔ اونچا بولیے کتنے؟ ذرا اونچا بولیے 5۔ مگر دین میں 90% حصہ ہے۔ اب بیان ہونے لگا، دین میں کتنا ہے بولو؟ 90% حصہ ہے۔ پہلا حق بندوں کا بندوں پر، اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کا حق ہے۔ پہلا حق جسے ٹاپ آف دی لسٹ قرآن و حدیث میں بیان کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے کسی ایک جان کو ضائع کیا اس نے گویا کل انسانیت کو ضائع کیا، اس نے کل انسانیت کا قتل کیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا المسلم من سالم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، مگر اس حدیث کے الفاظ ہے سالم الناس، یہ بخاری شریف کی حدیث کہ جس سے فقط مسلمان نہیں، اگر مذہب ہوتا تو فقط مسلمان محفوظ رہتے، کیونکہ یہ دین ہے اور دین غیروں کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا ما من مسلم، آقا نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ساری انسانیت محفوظ رہتی ہے۔ کیا بولیے؟ ساری، اونچا بولیے، ساری انسانیت محفوظ رہتی ہے۔ اب میری چونکہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، توجہ رکھیے، میری کوشش ہے کہ میں اگلا حصہ کنکلوڈ ذرا جلدی کر لوں، توجہ ہے نا؟ ہاں کوشش کرتا ہوں کہ 10-15 منٹ میں کنکلوڈ کر کے ہم انشاءاللہ بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تحمل سے بیٹھیے۔ من سلم الناس من لسانہ ویدہ، حضور نے ترتیب میں بخاری کے حدیث میں زبان کا ذکر پہلے کیا اور ہاتھ کا ذکر بولو بعد میں کیا۔ ہاتھ کبھی پہلے نہیں اٹھ سکتا جب تک کسی کی زبان نہ کھلے، اور حدیث کی ترتیب دیکھیں، اگر بیوی کی زبان پہلے نہ کھلے تو شوہر عظیم کا ہاتھ کبھی نہیں اٹھتا۔ تو گلیوں میں سٹریٹ کوارل ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو زبان سے شروع ہوتی ہے۔ آقا کی حدیث میں ترتیب لسان ہی و یدہ، لسان کا ذکر پہلے ہے، اس لیے ہمیں زبان کو کنٹرول کرنا ہے، پھر ہاتھ کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ تو شرع تھی اس حدیث کی اس وقت جب دہشت گردی کا دور ابھی اس حد تک شروع نہیں ہوا تھا، مگر آج کے دور کے اندر اس حدیث بخاری کی شرع میرے شیخ الاسلام، میرے استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی دہشت گردی نہ پھیلائے۔ مسلمان وہ ہے جو زبان سے بھی دہشت گردی نہ پھیلائے اور ہاتھ سے بھی دہشت گردی نہ پھیلائے۔ آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں
آپ پوچھیں گے ہاتھ کی دہشت گردی تو سمجھ آتی ہے کہ ہاتھ سے وہ گردن نہ کاٹے، ہاتھ سے وہ بندوق نہ چلائے، ہاتھ سے وہ ریوالور نہ اٹھائے، مگر زبان کی کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، زبان کی دہشت گردی ہاتھ کی دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کی طرف توجہ کم کروائی جا رہی ہے آج پاکستان کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر بالعموم۔ علماء اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اب ہمیں چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل سے نکل کر امت کے اجتماعی مسائل کی طرف آنا ہے۔ آج ہمیں ایصال ثواب کی محافل کے اندر بھی دین کا یہ حقوق العباد کا حصہ پہنچانا ہے، اور ہمیں ظالموں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر مصطفیٰ کی امت کے غریبوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، اور مسکینوں کے حق کی بات کرنی ہے، اور دکھیوں کے حق کی بات کرنی ہے۔ حالات کے مطابق تبلیغ ہوتی ہے، حالات کے مطابق دعوت دین ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان سے دہشت گردی تلوار سے بھی اور ہاتھ سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ لوگ، حضور فرمانا چاہتے ہیں من لسان ہی، وہ لوگ جو اپنی زبان سے جوانوں کے ایمان کی جڑیں کاٹتے ہیں، اپنی زبان سے سینوں سے عشق مصطفیٰ کا درد نکالنا چاہتے ہیں، انہیں گنبد خضرا کے مکی کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں، انہیں علم غیب، حاضر و ناظر اور نور و بشر کے مسائل میں بھٹکا کر انہیں دین سے دور اور باہر کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کے متنازع بیان کرنے سے ان کے دلوں میں دراز واقع ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، جب تک مصطفیٰ کے غلام، نبی کے عاشق، نبی کے نام پر قربان ہونے والے، گنبد حضرت کا فیض لینے والے اور آقا کے گنبد کی ہریالی کا فیض اپنی آنکھوں کو نور کے طور پر دینے والے، اور گنبد حضرت کی جالیوں، سنہری جالیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو نور ایمان سے روشن کرنے والے جب تک زندہ ہے، تمہاری کروڑوں زبانیں ایک طرف ہو جائے، محمد کے چند غلام مصطفیٰ کا عشق سینے سے نہیں نکلنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے، زبانوں سے ایمان کی جڑیں کاٹتے ہیں، ہاتھوں سے جسم کی گردن کاٹتے ہیں، تو جسم کی گردن کاٹنا خطرناک دہشت گردی ہے یا ایمان کی جڑیں کاٹنا؟ اور آقا نے ایک حدیث میں دونوں کا اکٹھے ذکر کیوں کیا؟ یہ بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے۔ تطبیق اس حدیث کے اندر دیکھے تو آقا نے دونوں کا ذکر، دونوں جگہ مثال اور جد کا ذکر دونوں جگہ اکٹھے کیا، دونوں حدیث بخاری میں، مسلمون میں بھی، سالم الناس میں بھی، دونوں جگہ زبان ہاتھ کا اکٹھے ذکر کیا۔ کیوں؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں ایک ہی گھاٹ کے بیڑیے ہوں گے۔ آج منافقت پھیلا کر آقا کا عشق نکالنے والے اور ہاتھ سے دہشت گردی کرنے والے ایک ہی گھر کے کیڑے ہیں، ایک ہی درخت کے گندے پتے ہیں، اور ایک ہی گھاٹ کے دونوں بیڑیے ہیں۔ آج جھانک کے دیکھ لیں، حضور پر درود پڑھنے والا کبھی برود میں پکڑا نہیں جائے گا، محبت کرنے والا کبھی برود والا نہیں ہوگا۔ برود والے وہی ہوں گے جو درود نکالنا چاہتے ہیں اور برود داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی گھاٹ کے ہیں، ان کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے۔ دوستان عزیز شام، یہ وہی ہیں جو اسٹیجوں پہ چڑھ کے کہتے ہیں اگر طالبان شہید نہیں تو فوجی بھی شہید نہیں۔ انہیں پہچاننا ہوگا اور ان کی نشاندہی کرنی ہوگی، اور یہ علماء حقہ کے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ ممبروں پر چڑھ کر اس کی نشاندہی کریں۔ دوستان عزیز احتشام، 14 اگست 1947 پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ شاید قرضوں کے بغیر ملک نہیں چل سکتے اور قرضے لینے چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو کیسر و کسرا کے محلات میں جو گدی نشین ہوئے تھے نا ظالم حکمران، وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کی اشرفیاں لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے۔ وہ کمزوری جان کر کہ اس وقت وہ مال میں کمزور ہیں تو ہمارے نیچے لگ جائیں گے، انہیں مال پیش کیا کہ یہ ہم سے لے لیں،
ہم آپ کی غیرت ایمانی کو جانتے ہیں، آپ ویسے نہیں لیں گے، آپ قرض لے لیں اور جب ریاست مدینہ مضبوط ہو جائے گی تو آپ ہمیں یہ قرض لوٹا دینا۔ صدیق اکبر مسند سے کھڑا ہو گئے، جلال میں آ گئے اور آپ کے چہرے انور پر سرخی آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی ابو بکر کا چہرہ اتنا سرخ نہیں دیکھا جتنا سرخ اس دن تھا۔ آپ نے فرمایا کیسے لوگ کسرا کے محلات میں رہنے والے ظالموں، تم نبی کی ریاست مدینہ کو خریدنے آئے ہو، تم نہیں جانتے میں اسی مصطفیٰ کے اس منصب کا خلیفہ بنا ہوں اور میں اس ریاست مدینہ کو تمہاری چند کوڈیوں کے ہاتھوں دیکھتا ہوں۔ جس ریاست مدینہ کو حاصل کرنے میں میرے آقا کے دندان شہید ہوئے ہیں اور میرے آقا کا خون بہا ہے، میں تمہارے ہاتھوں فروخت کر دوں۔ 5 ذرائع آمدن تھے، ریسورسز آف انکم، صدیق اکبر کے اس خلافت کے دور میں چلنے کے پہلے سال میں آپ نے سٹینڈ بائی کر دیا اور اگلے سال اعلان کیا تھا اگر کوئی ضرورت مند ہے تو لے جائے، ایک بھی نہیں نکلا۔ وجہ کیا تھی؟ 5 ذرائع آمدن تھے، مال زکات، مال صدقات، عشر، خراج اور جزیہ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کسی تنظیم کو، کسی کو انفرادی طور پر یہ کلیکشن کی اجازت نہیں، ریاست مدینہ زیادہ حقدار ہے، اسے کلیکٹ کیا جائے اور غریبوں تک، حقداروں تک پہنچایا جائے۔ آپ نے کہا جو زکات نہیں دے گا ابو بکر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ آپ نے کلیکشن کی، یہ 5 ریسورسز آف انکم تھے، پہلے سال میں ریاست مدینہ کو پیروں پہ کھڑا کیا، اگلے سال صدیق اکبر نے اعلان کیا کوئی ہے لینے والا، جب کوئی نہ آیا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس مال سے غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروا دو، بزرگوں کے لیے اس پینشن لگا دو، اور جو غریبوں کے بچے ہیں ان کے لیے کاروبار کے لیے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا دو۔ یہ دور خلافت ہے۔ آج بھی اگر حکومت مخلص ہوں، جو بھی آتی ہیں، اگر اخلاص سے کام کریں اور غریبوں کے ساتھ مخلص ہوں، میں تو 5 کی بات کر رہا ہوں نا، کتنوں کی بولیے؟ محصولات کی 5 کی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر حدیث کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے شیخ الاسلام کے جوتوں والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے والا، پوری اسسمنٹ کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، پورے نظریے کے ساتھ اور پورا مطالعہ کرنے کے بعد پاکستان کے اندر رہنے والے امیر لوگ فقط اپنے مال میں سے صرف زکات دے دیں تو پاکستان کا قرضہ پہلے سال میں اتر جاتا، اگلے سال یہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیروں پہ، تیسرے سال قرضے دینے والے بن جاتے ہیں۔ جی مخلص ہوں، میں نے پہلی شرط آئی تھی، اور دہشت گرد تنظیموں پر پابندی آئے تو کوئی کلیکشن نہیں کر سکتا، یہ ملک بچ سکتا۔ حاضرین، دوسرا عزت، دوسرا حق حقوق العباد میں وہ عزت اور آبرو کا حق ہے۔ بولو کس کا؟ اونچا بولیے۔ عزت اور آبرو کا حق ہے کہ دوسروں کی عزت نہ اچھالی جائے اور بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کیا جائے۔ آج بیٹیاں عزتیں بیچ رہی ہیں، جگہ جگہ کیا نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یا ریٹ کیوں نہیں، تحفظ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم گھر بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور آسمانوں سے گرے اور ہمارے لیے کام ہو جائے۔ اگر ایسے ہوتا تو اللہ کے نبی سے بھی کوئی بڑا تھا، انہوں نے 86 جنگیں کیوں لڑی 8 سالوں؟ حقوق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اور یہ شعر علامہ اقبال کا سمجھا جاتا ہے، مگر نہیں، یہ وزیر آباد میں مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن آپ نے شعر کی صورت میں کی۔ دوستان ذیت شام، تیسرا حق جائیداد اور انتقال جائیداد کا حق ہے۔ چوتھا حق حقوق العباد میں وہ اپنے خاندان کے حقوق ہیں، اور جنہیں شریکہ برادری سمجھتے ہو، شریکہ ان کا حق ہے جو اپنے ادا کرنا ہے۔ اور پانچواں، ہر جائز امور جو اللہ نے جائز کیے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ حقوق العباد ہیں۔ 5 قسم کے حقوق النفس 3 ہیں،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کی بارگاہ میں آئے. آقا نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر میں تمہارے بارے سنتا ہوں کہ تم سارا سال نفلی روزے رکھتے ہو اور ہر رات قیام کے لیے مصلی پہ ساری رات گزارتے ہو. عرض کیا نام یا رسول اللہ. حضور آپ نے صحیح سنا. آقا نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے, اسے کھلایا بھی کر. تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے, اسے نیند بھی دیا کر. اور تیرے بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے, رات کو اسے بھی وقت دیا کر. اور پھر 3 لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کیا ایک نے جب آ کر حالات پوچھے کہ حضور کے معمولات کیا ہیں, معمولات پوچھے تو معمولات سے پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے ہیں, ازواج مطہرات کو ٹائم بھی دیتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں. وہ خود ہی آپس میں تینوں کہنے لگے کہ ہم چونکہ گناہگار ہیں, آقا معصوم ہیں, اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. ایک نے کہا میں تو کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, ایک نے کہا میں تو کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, ساری زندگی عبادت میں رہوں گا, اور ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تاجدار کائنات تشریف لے آئے. حضور نے آ کر فرمایا کہ ہاکذا تم نے آپس میں یہ باتیں کی ہیں. عرض کیا کہ ہاں یہی کی ہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اللہ کا تقرب ان چیزوں کے ذریعے حاصل کروں, مگر میں رات کو سوتا بھی ہوں, بیویوں کو ٹائم بھی دیتا ہوں, شادیاں بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. اس لیے تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جاؤ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. حاضرین محترم, آئیے جس پر میں بات ختم کر رہا ہوں حسب وعدہ وہ آخری 2 باتیں, میرا وقت پورا ہو جائے گا. اللہ نے 4 سپارے کے شروع میں نے عرض کیا تھا آج چونکہ اصال ثواب کی محفل ہے تو آپ ہر عمل کو بطور نیکی پیش کرتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں, اکٹھے کرتے ہیں, 40 قرآن پڑھے گئے 50 تاکہ ان کی نیکیاں پہنچے. ہم کھانا پکاتے ہیں اس کی نیکیاں پہنچے. ہم قدم چل کے آتے ہیں نیکیاں پہنچے. ہم دعائیں کرتے ہیں نیکیاں پہنچے. نیکی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ نے 4 سپارے کے شروع میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اور یہاں لا تنالو نہیں ہے, آواز آ رہی ہے نا علماء کی نظر, لا تنالو نہیں ہے. لا بھی حرف نفی ہے مگر حرف نفی میں کمزور ہے لا, کیونکہ لا کبھی زائدہ بھی ہو جاتا ہے, لا کبھی زائدہ بھی ہو جاتا ہے, لا کبھی نافیہ بھی ہو جاتا ہے. مگر حروف نواسب جب آ جائے ان لن کیدن تو یہ نفی میں ہرگز کی نفی کرتے ہیں. جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا لن ترانی, اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا, میں دکھا سکتا ہوں مگر تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی. اسی طرح فرمائے لن تنالوا البر, تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے, نیکی کو پا نہیں سکتے, نیکی تک پرواز نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک وہ ہمارے راستے میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ہمارے راستے میں جب تک وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں بولے سب سے زیادہ, تو پچھلے بولیے تو سب سے زیادہ محبوب ہے. حتی تنفقوا مما تحبون, جو تمہیں تحبون جس سے تمہیں زیادہ محبت اور محبوب ہے, جب تک وہ ہمارے راستے میں نہ خرچ کر دو تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. حاضرین, سب سے زیادہ محبوب اس دور کے اندر جس کی خاطر عزتیں لٹ رہی ہیں, جس کی خاطر بچے چھینے جا رہے ہیں, جس کی خاطر خودکشیاں ہیں, خود سوزیاں ہیں, جس کی خاطر بھائی نے بھائی کو کچہرے میں کھڑا کر دیا, جس کی خاطر ماں باپ قتل کیے جا رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ محبوب ترین کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بولو مال ہے. اللہ فرماتا ہے جب تک یہ مال ہمارا دیا گیا ہمارے راستے میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. حاضرین محترم, حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا. اس آیت کی تفسیر میں
حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں حضور کی امت کے کل اعمال میں سب سے زیادہ ٹاپ آف دی لسٹ کون سا عمل زیادہ قبول ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا میں نے لوح محفوظ پر نظر دوڑائی اور قیامت تک حضور کی امت کے سارے اعمال دیکھے اور دیکھ کر میں نے ان اعمال میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، ان اعمال میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ ڈال کر ادھر کے اعمال کو ادھر پلٹا، ادھر کے اعمال کو ادھر پلٹا، میں نے کھنگال کر حضور کی ساری امت کے اعمال کو دیکھا تو مجھے ٹاپ آف دی لسٹ جو عمل اللہ کے ہاں مقبول نظر آیا اور محبوب نظر آتا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، وہ دکھیوں کو کھانا کھلانے کا عمل ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس شخص کی تسبیح قبول نہیں کرے گا جو ساری رات مسجد میں تسبیح پھیرتا رہا، اگر اس مسجد والی گلی میں کوئی یتیم بھوکا مر گیا، کوئی مسکین اس لیے مر گیا کہ اس کے بیٹے پر سردی کی چتھرتی رات میں کمبل نہیں تھا۔ اور بات ختم کرتے ہوئے حاضرین عید کی صفیں بن گئی، صحابہ صفیں بنا کے منتظر ہیں اس منتظر کے جس کا منتظر شب معراج رب کائنات تھا، کبھی حضور آئیں گے اور عید کی جماعت کروائیں گے، مگر کافی دیر گزر گئی، سرکار حجرے پاک سے نکلے مگر عیدگاہ میں نہ پہنچے۔ اگلی صف کے صحابہ سب چھوڑ کر آئے، دشمنی کا موسم ہے، کہیں آقا پر کسی نے حملہ نہ کر دیا ہو۔ جب آئے تو دیکھا مدینے کی گلی میں حضور ایک یتیم سے باتیں کر کر کے روتے، ایک یتیم بچہ ہے، اس کے سر کے حضور نے دست رحمت رکھا ہے اور رکھا ہی ہوا ہے، ہٹا نہیں رہتے، اس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی آرزویں پیش کر رہا ہے۔ آقا نے پوچھا بیٹا تم اس گلی میں بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں فوت ہو گئی، آج ہر طرف عید کی خوشیاں ہیں، ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں، آج میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے نئے کپڑے لا کے دیتا، میری ماں زندہ ہوتی مجھے نئے کپڑے پہناتی، دونوں فوت ہو گئے، آقا رو نہ تو کیا کہوں۔ تاجدار کائنات نے اس بچے کے آنسو پوچھے، خدا کی قسم اس بچے کو اٹھا کر حضور نے ان کندھوں پہ بٹھایا جہاں حسن حسین کو بٹھایا کرتے تھے، اور میرے آقا بٹھا کر گھر لے گئے اور جا کر فرمایا کہ آج اگر تیری ماں نہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا تیری ماں ہے، تیرا باپ نہیں تو میں محمد عربی تیرا باپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنا کر سرکار نے صف میں کھڑا کیا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اللہ 90% دین کے اس حصے کو ہمیں سمجھ کر شیخ الاسلام کا پیغام جو کہ غریبوں مسکینوں یتیموں کے حق میں جگہ جگہ آواز بلند کر رہے ہیں اور لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ظالم کے خلاف اٹھو اور غریبوں کے حق کی آواز بلند کرو۔ اللہ ہمیں یہ پیغام لے کر ایسے مرد کلندر کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔